अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: गुनाहगार लोग क़यामत के दिन किस चीज़ में डूबे होंगे? जवाब: गुनाहगार लोग क़यामत के दिन अपने पसीने में डूबे होंगे। जिसके जिस कदर गुनाह होंगे वो इसी कदर अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु किसके समझाने पर ईमान लाए? जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु नज़ुल वही के 7वें रोज़ सैयदना हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के तरग़ीब दिलाने पर ईमान लाए और उम्र भर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ ख़ुसूसी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सवाल: कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मरतबा आया है? जवाब: कुरान में या अय्युहन नबी 11 मरतबा आया है। सवाल: फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जिन बच्चों को जादू सिखाने के लिए जादूगरों के पास भेजा था, इन जादूगरों के सरदार का नाम क्या था? जवाब: फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जिन बच्चों को जादू सिखाने के लिए जादूगरों के पास भेजा था, हज़रत मकातिल फरमाते हैं कि इन जादूगरों के सरदार का नाम शमून था और इब्ने जरीर कहते हैं इसका नाम यूहन्ना था। सवाल: हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी के वक्त कितनी उम्र थी? जवाब: एक कौल के मुताबिक निकाह के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र मुबारक 21 साल और 5 महीना थी, जबकि दूसरे कौल के मुताबिक 24 साल और 1.5 महीना थी। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी थी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जहरी नमाज जो पढ़ाई थी वो मगरिब की नमाज थी और इस नमाज में सूरतुल मुरसलात पढ़ी थी। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारका है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? जवाब: कुरान मजीद की सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। सवाल: जन्नत में जन्नतियों के लिए किस दिन बाजार लगाया जाएगा? जवाब: जन्नत में जन्नतियों के लिए जुमे के दिन बाजार लगाया जाएगा। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम क्या था? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम बिन यामीन था। सवाल: सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल कौन सा है? जवाब: तकवा और हुस्न अखलाक सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल है। सवाल: वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब: शहद की मक्खी है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं। सवाल: जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक को जन्नत की लाठी कहते हैं। सवाल: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त कितनी थी? जवाब: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: पहले ज़माने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब: पहले ज़माने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। सवाल: जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आँखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र कहाँ पड़ी?
جواب: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام یوسف تھا۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کتنی انجیلیں لکھی گئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے 75 انجیلیں لکھی گئیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری کو بھیجا تھا۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ سوال: کس ملک میں پیدا ہونے والا بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے؟ جواب: جاپان میں پیدا ہونے والے بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے توریت مقدس عطا فرمائی۔ سوال: مومن کی کیا نشانی ہے؟ جواب: جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر کس مقام کی طرف ہجرت کر گئے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر زغر کی طرف ہجرت کر گئے۔ سوال: غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھے؟ جواب: ایک مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: وادی سینا کیوں مشہور ہے؟ جواب: بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو کر اس وادی میں داخل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال: اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔
जवाब: उस मज़हब का नाम यहूदियत है जिसमें हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अहम समझा जाता है। सवाल: अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब: अहम फरिश्तों की तादाद 4 है। सवाल: हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को तीर का ज़ख़म आया और आप ग़ज़वा बनु क़रीज़ के बाद इंतकाल कर गए। बताएं, आप रज़ियल्लाहु अन्हु के तीर लगने के कितने दिन बाद इंतकाल हुआ? जवाब: हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को तीर का ज़ख़म आया और आप ग़ज़वा बनु क़रीज़ के बाद इंतकाल कर गए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को तीर लगने के 25 दिन बाद इंतकाल हुआ। सवाल: बैतुल माऊर को किस नबी के लिए ज़मीन पर लाया गया था? जवाब: बैतुल माऊर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन पर लाया गया था। सवाल: फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है? जवाब: फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वालिया था। सवाल: मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब: मजूसी 2 खुदाओं को मानते हैं। सवाल: सबसे बुजुर्ग फरिश्ते कौन से हैं? जवाब: सबसे बुजुर्ग फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त कितनी थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त 70 साल थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे। सवाल: कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिल इस्लाम होता है? जवाब: पहले कलमे को पढ़ने से इंसान दाखिल इस्लाम होता है। सवाल: गारे सूर से मक्का कितनी दूर वाक़या है? जवाब: गारे सूर से मक्का 4 मील दूर वाक़या है। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है? जवाब: कुरान पाक की सूरत अनफाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। सवाल: शिर्क का मतज़ाद लफ्ज़ क्या है? जवाब: शिर्क का मतज़ाद लफ्ज़ तौहीद है। सवाल: बताइए, ये जुमला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 बच्चों के लिए कहा था कि ये दोनों बच्चे दुनिया में मेरी खुशबू हैं? जवाब: ये जुमला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कहा था कि ये दोनों बच्चे दुनिया में मेरी खुशबू हैं। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 125 साल उम्र पाई। सवाल: हज़रत अली ने किला कमूस का दरवाज़ा अपने हाथ से उखाड़ फेंका था। इस दरवाजे के मुतालिक क्या मशहूर था कि कितने आदमी मिलकर इसे नहीं उखाड़ सकते? जवाब: इस दरवाजे के मुतालिक मशहूर था कि 70 आदमी मिलकर इसे नहीं उखाड़ सकते। सवाल: इस्लाम में हिजरत के बाद महाजिरीन में सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा कौन सा है?
جواب: اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام میں ہوئی؟ جواب: وادی بیت لحم میں ہوئی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور یہی قول مشہور ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تھا۔ سوال: مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے۔ سوال: کون سے صحابی زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے؟ جواب: حضرت بشر بن برا معرور رضی اللہ عنہ زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو سال میں 25 لاکھ انڈے دیتا ہے؟ جواب: اٹلانٹک سرچین مچھلی ہے جو سال میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیا لباس پہنایا گیا، کس نے پہنایا اور کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ریشمی قمیص پہنائی گئی تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی تھی اور یہ جنت کا لباس تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو خبار بن الاسود بدبخت نے شہید کیا۔ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی بت شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ فیل میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے۔ سوال: 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب: 120 اونٹوں پر ایک بکری کی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ سوال: کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے جادو ایجاد کیا تھا؟ جواب: نعمان کی بیوی ابنۃ القیس پہلی عورت ہے جس نے سب سے پہلے جادو ایجاد کیا تھا۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟ جواب: جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوں گے۔ سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال: مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ سوال: اللہ پاک نے کس نبی کو مچھلی کا یار کہا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صاحب الحوت یعنی کہ مچھلی کا یار کہا ہے۔ سوال: کون سا حکمران تھا جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا؟ جواب: یزید اول، جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کا طلب فرمایا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ سوال: کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ جواب: سورت نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ سوال: کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب: جس میں 7 حصے ہوں اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال: کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب: جسر کے معرکہ میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات کس غزوہ کے بارے میں ہیں؟ جواب: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام دینا تھا۔ سوال: طور سینا کس جگہ کا نام ہے؟ جواب: طور سینا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ سوال: تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: تہجد کے لفظی معنی نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال: مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جواب: انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے، سوال و جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جس سے وہ جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔ سوال: بتائیے پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں؟ جواب: حافظ علاء الدین مغلطائی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ سوال: کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ جواب: کوہ آدم سری لنکا میں واقع ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر بال آنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے؟
جواب: چھاتی پر بال آنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: کون سے 7 آدمی جنت میں جائیں گے؟ جواب: 1 عادل حاکم، 2 جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، 3 زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، 4 اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، 5 تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، 6 اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے روکنے والا، 7 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب و غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر غسل کیے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد بال و ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ یہ بتائیں کہ بعثت نبوت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ بعثت نبوی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔